کہ ہر مسئلے پہ حدیث دکھاؤ. تو اب ہر مسئلے پہ ہم کیسے حدیث دکھا سکتے ہیں؟ تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ ان کا جواب تو ان سے بھی آسان ہے. جو بدعتی لوگ ہیں نا, کہا کہ ان سے بھی آسان ہے. کہا کہ کیا جواب؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ مسئلہ لکھا ہے, اگر یہ غلط ہے تو آپ حدیث دکھا دیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ حدیث دکھا دیں, اور صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ حدیث سے بتا دیں, تو ہم اس کو نکال کے جو صحیح مسئلہ ہے وہ حدیث کے مطابق ڈال دیں گے. تو جب نہ آپ حدیث دکھا رہے ہو نہ ہمیں مسئلہ لکھنے دے رہے ہو, تو اس کا مطلب سوائے تخریب کاری کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں, شرعی مسائل قرآن سے بھی اخذ ہوتے ہیں, حدیث سے بھی ہوتے ہیں, اجماع امت سے بھی ہوتے ہیں, قیاس سے بھی ہوتے ہیں. ہر مسئلے پہ حدیث کا مطالبہ کرنا یہ جہالت ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بہشتی زیور کہ اس مسئلے پہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے, تو آپ بولو یہ غلط اگر ہے تو صحیح مسئلہ کیا ہے اور اس کی دلیل آپ پیش کر دو, تو ہم اس کو نکال دیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی مسئلے جیسے قرآن سے ثابت ہوتے ہیں, حدیث سے ثابت ہوتے ہیں, اجماع امت سے بھی ثابت ہوتے ہیں. چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. وہ کہتے ہیں نہیں حدیث دکھاؤ. تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی, پھر آپ اجماع ہی کو اگر نہیں مانتے تو آپ حدیث دکھا دو کہ عورت صفا مروہ پہ دوڑے گی, چلے گی, دوڑے گی نہیں, اس پہ کوئی حدیث دکھا دو. حضرت عائشہ کے ایک اثر ہے وہ بھی ضعیف ہے, بھی نبی کا قول وہ بھی نہیں ہے. آپ اس پہ کوئی حدیث دکھا دو کہ عورت آہستہ آواز میں لبیک کہے گی. آپ نہیں دکھا سکتے. عورت رمل نہیں کرے گی, جو سینہ کڑا کے چلتے ہیں نا پہلے 3 چکروں میں طواف میں, آپ اس پہ کوئی حدیث دکھا دو. ان تینوں چیزوں پہ وہ کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے. تو آنا پڑے گا اجماع امت کی طرف. تو بھائی جیسے اجماع امت ان 3 چیزوں پہ ہے, ایسے ہی عورت کے سمٹ کے نماز پہ بھی کیا ہے؟ اجماع امت ہے. اور اب ان لوگوں نے اجماع کا انکار کرتے کرتے مسائل بدلنا شروع کر دیے ہیں. پہلے 3 طلاق کو ایک قرار دیا, وہ بھی اجماع امت کا انکار تھا. کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. اس پہ اہل حدیث کے آپ کو کلپ تو مل جائیں گے, وہ کہتے ہیں یہ اختلافی ہے. تو اختلافی ہے تو حوالے مت دو کہ فلاں نے کہا اختلافی, فلاں نے کہا اختلافی. آپ دلیل سے اختلافی ہونا ثابت کرو. اگر فلاں کی بات کرتے ہو تو فلاں تو بہت سارے ایسے بھی جنہوں نے کہا اجماعی ہے, اختلافی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی صحابی سے دکھا دو نا کوئی اختلاف کہ جس نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. میں تو ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں ایک بھی نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایسے بہت سے صحابہ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا کہا ہے؟ 3 کہا ہے. میرے یوٹیوب چینل پہ وہ ساری سندیں میں نے پڑھی ہیں. میرا جو تفسیر کا لیکچر ہے نا, مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ جو میرے تفسیر کے لیکچر جاتے ہیں, اس میں سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں نا الطلاق مرتان, اس کی تفسیر دیکھیں. پورے